سوال ہے کہ کیا بینک سے لون لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لون کہتے کسے ہیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو لون جیسی بیماری کے اندر ملوث یا اس بیماری کی زد میں نہ آتا ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لون ہوتا کیا ہے۔ تو لون کا صاف سیدھا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرض لینا۔ اب بینک سے ہم جب لون لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بینک ہم سے اس پر کچھ انٹرسٹ، جسے ہم بیاج کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں اور عربی زبان کے اندر ربا کہتے ہیں، کیا اس پر ہم سے کچھ انٹرسٹ، بیاج یا سود وغیرہ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے۔ اگر بینک ہم سے اس پر کچھ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے تو اس حال میں تو ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں، لیکن اگر بینک ہم سے اس پر کچھ انٹرسٹ یا بیاج وغیرہ لیتا ہے تو اس حال میں اس کی صورت تھوڑی مختلف ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود جسے انٹرسٹ کہتے ہیں اور عربی زبان کے اندر جس کا لفظ قرآن مجید کے اندر ربا استعمال ہوا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو جب ہم ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس کا لغوی معنی دیکھیں گے ربا کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، بلند ہونا اور زیادہ ہونا۔ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی اس کی ٹرم ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب ہم اس کی ٹرم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ٹرم ڈیفینیشن یہ ہے: قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ جب ہم نے کسی کو قرض دیا تو اس وقت یہ شرط لگا دی کہ جب وہ ہم کو یہ مال یا یہ روپیہ یا یہ رقم جب واپس کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید رقم یا کچھ اور اسے فائدہ بھی ساتھ میں اسے دے گا۔ مثال کے طور پر فور ایگزامپل، جیسے ہم نے کسی کو 100 روپے دیے، اب اس وقت ہم نے یہ شرط لگا دی کہ جب وہ ہمیں یہ 100 روپے واپس کرے گا تو ساتھ میں اسے کچھ فائدہ پہنچائے گا، یعنی 100 روپے کے ساتھ ساتھ کچھ اور رقم بھی اسے دے گا۔ جیسے کہ ہم نے کسی کو 100 روپے دیے تو اب یہ شرط لگا دی کہ اگر وہ ہمیں واپس کرے گا تو 100 روپے کے بدلے میں ہمیں 200 روپے دے گا، یا 100 سے کچھ بھی مزید رقم زیادہ دے گا۔ تو اس حال میں یہ قرض نہیں رہتا، پھر یہ سود کے ساتھ میں اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے، پھر یہ حدیث و قرآن کے اعتبار سے بالکل ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ سود کی ٹرم ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سود کا کیا ذکر آیا ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کیا مطلب؟ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی مذمت آئی ہے قرآن کریم میں ہمارے لیے سود کے بارے میں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول جس کے لیے اعلان جنگ کر دیں، اس کے لیے تباہی اور ہلاکت کا اور کیا ہی سبب بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اور آگے دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ کیا مطلب؟ کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، تم ربا کو، تم سود کو دگنا اور چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر! یہ تو قرآن سے واضح ہو گیا کہ صاف صاف ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت سود کی قرآن کریم میں مذمت فرما رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سود اشد حرام اور ناجائز ہے۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہوا۔ اب حدیث میں اس کا کیا ذکر آتا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب سنن ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 2277 کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے بارے میں تحریر لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اللہ پر سود کھانے کھلانے والے پر تو چھوڑو، جو اس کے بارے میں
تحریر کرتا ہے، جو سود کے بارے میں لکھائی کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اور جو اس کا گواہ بنتا ہے کہ میری گواہی کے اندر سود لیا گیا یا دیا گیا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر میری لعنت ہے جو سود کی گواہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث و قرآن سے یہ واضح ہوا کہ سود جو ہے یہ اشد و حرام اور ناجائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو ہاں، علماء کرام کی اس میں کچھ آراء، کچھ موقف ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو سخت ضرورت ہے تو اس وقت بینک سے لون لے سکتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی اس کی مالی امداد نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے روپے و پیسوں سے، اور بہت ہی وہ مفلسی میں گھرا ہوا ہے، تو اس حالت میں وہ بینک سے لون لے سکتا ہے۔ اور کچھ کنڈیشن تو ایسی ہو جاتی ہے کہ جس صورت میں ہمیں تو لون لینا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے کہ اگر ہم کیش پر جا کر گاڑی لے آئیں، یا کوئی ہم نے کیش پر مکان خرید لیا، تو انکم ٹیکس والے ہمارے گھر پہ چھاپا مار دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، تو اس حال میں ہمیں بینک سے پھر لون لینا ضروری پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں، لیکن یہ ضرورت کے وقت ہی ہے کہ ہم بینک سے بطور انٹرسٹ کے لون لے سکتے ہیں، سود کے ساتھ لون لے سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اشد ضرورت کے وقت ہی ہے۔ لیکن آج کل تو یہ رواج ہے کہ بینک سے لون لیا اور پھر اس سے ہم بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ گاڑیاں نکلواتے ہیں، مکان لیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص سود کے کام میں ملوث ہوا، سود کی لین دین میں ملوث ہوا، تو میرا اور اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ خود رسول اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، جو سود کھاتا ہے اس پر بھی اور جو سود کھلاتا ہے اس پر بھی، اور یہاں تک کہ جو سود کے بارے میں لکھتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کا گواہ بنتا ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سود کی لین دین سے بچائے۔ ھذا وما توفیقی والعلم عند اللہ۔